بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس پر ہمارا ترجمہ قرآن کا سبق چل رہا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 13 کا بقیہ نصف حصہ پڑھیں گے، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 31 ہے۔ گزشتہ کی طرح آج کے سبق میں بھی تلاوت مع ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق، اور آخر میں ان آیات کا خلاصہ اور مراد آیات بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم تلاوت مع ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس کے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے گا تو یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اہل کتاب میں سے بہت سارے چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا۔ سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور تم نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیک کام تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہی جو یہودی ہے یا نصارہ ہے، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ آپ فرما دیجئے تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
بلکہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے پروردگار کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تلاوت کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں لغوی صرفی نحوی تحقیق۔ سب سے پہلا کلمہ ہے ام تریدون۔ ام عاطفہ منقطعہ ہے بل کے معنی میں، ام عاطفہ منقطعہ ہے بل کے معنی میں ہے۔ تریدون فعل مضارع ہے۔ ان تسألو، ان تسألو میں ان مصدریہ ناصبہ، تسألو فعل مضارع منصوب ہے حالت نصبی میں، اس لیے نون اعرابی وہاں سے حذف ہے، اور ان تسألو یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی واقع ہے، مفعول بھی واقع ہے، محل نصب میں ہے۔ رسولکم یہ بھی مفعول بھی واقع ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر۔ کما سئلہ، کما کاف حرف جر اور ما مصدریہ، ما مصدریہ۔ سئلہ موسیٰ، سئلہ فعل ماضی مجھول، موسیٰ نائب فاعل ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ واقع ہے، اور چونکہ اعراب تقدیری ہے اس میں مقصور ہونے کی وجہ سے اس لیے اعراب ظاہر نہیں ہے لفظ موسیٰ پر۔ من قبل، قبل ظرف زمان مبنی علی الضم، ظرف زمان مبنی علی الضم ہے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ من یتبدل، من شرطیہ جازمہ، من شرطیہ جازمہ ہے جس کی وجہ سے یتبدل یہ حالت جزمی میں ہے، حالت جزمی میں ہے، اور من یہ مبتدا واقع ہے ترکیب میں۔ یتبدل الکفر، یتبدل فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب تفاعل سے، باب تفاعل سے، تبدل یتبدل تبدلا باب تفاعل سے، الکفر مفعول بھی ہے۔ فقد ضل سواء السبیل، ضل فعل ماضی ما قبل میں گزر چکا ہے، سواء السبیل، سواء اسم مصدر استواء ان کے معنی میں، سواء السبیل مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی واقع ہے ترکیب میں، اسی لیے حالت نصبی میں ہے سواء۔ اور سواء کے بارے میں یہ جان لے کہ سواء السبیل یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے، اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، یعنی صفت کی اضافت موصوف کی طرف، صفت کی اضافت موصوف کی طرف۔ اصل ہے السبیل السوا، السبیل السوا، صفت کی اضافت کی گئی سوا کی السبیل موصوف کی طرف۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ ود فعل ماضی، کثیر باب کروم یکروم سے صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ ہے، من اہل الکتاب اہل ان کی بھی تحقیق آ چکی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ یردون فعل مضارع جمع مذکر غائب، کفارن کافر کی جمع کفارن، کفارن جو منصوب ہے حالت نصبی میں ہے یا تو حال ہونے کی وجہ سے یا پھر مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کفارن۔ اور حسدن یہ مفعول لہو واقع ہے، حسدن مفعول لہو واقع ہے اس لیے منصوب ہے۔ اور الحسد یہ مصدر ہے باب نصر ینصر سے، باب نصر ینصر سے حسد، حسد یحسد۔ اور حسد کی اصطلاحی تعریف آتی ہے تمنی زوال النعمہ، الحسد ہوا تمنی زوال النعمہ، کسی سے نعمت کے زائل ہونے کی، ختم ہونے کی تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ من عند انفسهم من بعد ما تبین، تبین فعل ماضی باب تفاعل سے،
فعفو وصفحو، فعفو یہ بھی فعل امر ہے اور وصفحو یہ بھی فعل امر ہے۔ اعفو باب نصر شروع سے عفا یعفو، اور اصفحو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر باب فتح یفتح سے صفح یصفحو۔ عفو اور صفح دونوں کے معنی معاف کرنے کے آتے ہیں، درگزر کرنے کے آتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عفو اور صفح دونوں مترادف ہے، دونوں کے درمیان معنوی فرق ہے کہ عفو تو کہتے ہیں ترک ذنب اور ترک عقوبت، ترک ذنب اور ترک عقوبت، گناہ، جرم اور سزا معاف کر دینا، سزا نہ دینا۔ اور صفح کہتے ہیں کہ جرم اور سزا بھی معاف کر دے اور ملامت بھی نہ کرے، ملامت بھی نہ کرے، برا بھلا بھی نہ کہے، اس کو کہتے ہیں صفح۔ اعفو جو فعل امر ہے، اعفو یہ باب نصر سے ہے اور اس کی اصل ہے اعفو، اعفو یعنی دو واو ہے، پہلی واو پر ضمہ ہے، دوسری واو ساکن ہے۔ تعلیل اس میں اس طرح ہوئی اعفو میں کہ واو کا ضمہ حذف کیا اور واو کو ساکن کر دیا، واو کو ساکن کر دیا، جس کی وجہ سے دو واو ساکن ہو گئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک واو کو حذف کر دیا، اعفو ہو گیا۔ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اتا یاتی کا صلہ جب با آئے، جیسے کہ بامری میں با آیا ہے صلہ تو معنی ہوتے ہیں لے آنا، اور با اگر صلہ نہ آئے تو اتا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ما قبل میں گزر چکی ہے ان کلمات کی تحقیق۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، تقدموا فعل مضارع مجزوم ہے، فعل مضارع مجزوم ہے، قدم یقدم تقدیما، قدم یقدم تقدیما باب تفعیل سے آگے بھیجنا، آگے بڑھنا، اور قدم مادہ ہے، قدم سے مشتق ہے، تقدم معنی آگے بڑھنا، اور یہ تقدم آگے بڑھنا اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بے اعتبار زمان بھی تقدم ہوتا ہے، بے اعتبار وقت کے بھی تقدم ہوتا ہے، یعنی آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور تقدم کبھی بے اعتبار شرف کے بھی ہوتا ہے، بے اعتبار شرف کی بھی ہوتا ہے۔ پھر تقدم کے مترادف اور بھی کلمات ہیں، تقدم کے ہم معنی کلمات اور بھی ہے، جیسے تقدم، سبقت اور اقبال، اقبل سے۔ تقدم مطلق آگے بڑھنے کو کہتے ہیں، تقدم مطلق آگے بڑھنے کو کہتے ہیں، اور سبقت مقابلے میں آگے بڑھنا، مقابلے میں آگے بڑھنا، اور اقبال یا اقبلہ آگے کی طرف متوجہ ہونا، آگے کی طرف متوجہ ہونا، اپنے چہرے کے ساتھ آگے کی طرف متوجہ ہونا، سامنے کی طرف متوجہ ہونا۔ من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا۔ لن يدخل لن حرف ناصب جس کی وجہ سے يدخل فعل مضارع منصوب ہے، الجنت مفعول بھی ہے، لفظ جنت کی بھی تحقیق ما قبل میں آ چکی ہے۔ الا من كان هودا او نصارا، ہودن ہادن کی جمع، ہاد کی جمع ہود، اور نصارا یہ نصرانن کی جمع ہے، نصرانن کی جمع ہے، یا نسبتی بھی لگا دیتے ہیں واحد کے آخر میں، نصرانیون۔ تلک امانیہم، امانی امنیتن کی جمع، آرزوئے، خواہشے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، قل فعل امر، ہاتو
یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، باب افعال سے۔ ہاتو کی اصل ہے آتو، آتو ہے، شروع میں حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا ہے، شروع میں حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا ہے، جس کو تفسیر مظہری میں بھی فرمایا گیا کہ قلبت الحمزۃ ہاء، قلبت الحمزۃ ہاء، تو آتو یہ ہاتو ہو گیا، حمزہ کو ہا سے بدل دیا۔ برہان، برہان کی جمع براہین آتی ہے، برہان کی جمع براہین آتی ہے۔ برہان دلیل، اور کیسی دلیل کو کہتے ہیں؟ برہان کی تعریف کے البرہان اوقد الادلتی التی تفید الصدق، اوقد الادلتی التی تفید الصدق، کہ ایسی مضبوط اور پختہ دلیل جو صدق کا، سچائی کا فائدہ دیتی ہے۔ اور برہان یہ بریح الرجل سے مشتق ہے، بریح الرجل سے مشتق ہے، سفید اور روشن ہونا، چونکہ دلیل کی وجہ سے بھی بات واضح اور صاف اور روشن ہو جاتی ہے، اس لیے اسے برہان کہتے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ، بلا حرف ایجاب، من اسلم، اسلم فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے ہے، سلم سے مشتق ہے، سلم یا سلام التعری من الآفات، التعری من الآفات اس کو کہتے ہیں۔ اور اسلم اس میں دخول کی خاصیت ہے، اسلم جو فعل ہے اس میں دخول کی خاصیت ہے، ای دخل فی السلم، ای دخل فی السلم۔ وجہ، وجہہ، وجہہ یہ منصوب ہے، حالت نصبی میں اسلم کا مفعول بھی ہے، اور وجہ کا معنی تو آتا ہے چہرہ، منہ، چہرہ، جمع وجوہ، اور لوجہ اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے بھی وجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے لوجہ اللہ ہم کہتے ہیں۔ محسن اسم فاعل، اجرہ، اجرن کی جمع اجور، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف اور حزن کے بارے میں بھی ما قبل میں بات گزر چکی ہے۔ تو اس طرح سے یہ لغوی صرفی نحوی تحقیق مکمل ہوئی ہے۔ اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں ان آیات کا خلاصہ، ان آیات کا خلاصہ۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوا تھا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے دو شان نزول بیان کیے گئے۔ معالم التنزیل جو کتاب ہے تفسیر کی، اس میں دو طرح سے اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ کیا کہ ایک تو یہ کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کیا، یہ سوال رکھا، یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس توریت لے کر آئے تھے، بنفس نفیس لے کر آئے تھے، ایسے ہی آپ بھی قرآن پاک کو مکمل ہمارے سامنے لے آئیے، تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے، مکمل قرآن آپ لے کر آئیے۔ اور دوسری روایت یہ کہ مشرکین نے، کفار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پر اسی وقت ایمان لائیں گے، قرآن پاک پر اسی وقت ایمان لائیں گے جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ہمیں دکھائیں گے، تو اس وقت ہم ایمان لائیں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ دوسری آیت ہے ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب یہود یہ تو جانتے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا ہے، لیکن حسد، جلن ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، حسد نے ان کو کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی یہی سوچ ہوتی تھی، یہی خواہش ہوتی تھی کہ
اہل ایمان سے پھر جائے اور دوبارہ کفر میں داخل ہو جاوے، جس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اگلی آیت ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا۔ یہ جو آخری آیت ہے رکوع کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ بیان فرمایا، ایک دعویٰ ان کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کے اس دعوے پر اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل بھی مانگا، دلیل کا مطالبہ فرمایا، اور پھر آخر میں ان کے اس دعوے کو باطل کر دیا، رد فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کا یہاں پر موجود ہے ذکر کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہود اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنت کا مستحق وہی ہے، جنت میں جانے کا حقدار وہی ہے کہ جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے، اپنی مرضیات کو اللہ کے تابع کر دے، اور وہ مخلص بھی ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کو اس کے پروردگار کے پاس اس کا ثواب اور اس کا اجر ملے گا، اور ایسے مخلص اور مومنین پر کل آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس طرح سے آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ آپ سبھی طلبہ ترجمہ، لغوی، صرفی، نحوی تحقیق برابر دیکھتے رہیں، یاد کرتے رہیں، اپنی کاپیوں میں ضروری باتیں لکھا کریں، نماز وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔